अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। मज़ीद आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और उनको मज़ीद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि मार्केट में असल हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखें जैसे कि ये 2 दिन जो प्रीवियस 2 डेज़ जो मार्केट ट्रेड किया है मार्केट में, ठीक है, जिसमें रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट काम करती रही है, डोजी टाइप की कैंडल्स बनी हुई हैं। इन कैंडल्स के ऊपर आपके साथ मैंने ये डिस्कशन की थी, वो बल्कि वो शीट्स भी आपके सामने रखी थी जिनमें डेली जो है कितने परसेंट पर स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। अब देखें आपके साथ जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि इन कैंडल्स को देखें, मार्केट कभी 11 पॉइंट, कभी 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट ये प्लस में ट्रेड कर रही है। ठीक है, उसके बावजूद हमारे बहुत सारे स्टॉक्स जो कि नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो डिस्कशन थी असल वो ये थी कि कितने ही इंटेलिजेंसी के साथ इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है और आपको ये दिखाया जाता है कि भाई हर चीज़ क्लियर है, ओके है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो दीमक की तरह जो खाया जाता है, दीमक की तरह जो ख़त्म किया जाता है मार्केट को, वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा ये डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई आप कभी भी बोर्ड फ्लक्चुएशन पर ना जाया करें। ठीक है, बोर्ड फ्लक्चुएशन पर ना जाएं। और क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो है माफिया का, जो मैनिपुलेटर है, उसका यही है कि वो बोर्ड फ्लक्चुएशन पर लगा देता है, चिपका देता है, जिससे ट्रैप करता है, डिसीव होते हैं लोग। तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो यही थी कि मार्केट तो यहाँ से इंडेक्स तो प्लस में क्लोजिंग दे रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, नेगेटिव परफॉर्म करते जा रहे हैं, और फिर ये अचानक से ऐसा करते हैं कि क्योंकि देखें जब इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, आप बोर्ड फ्लक्चुएशन के मुताबिक आप एंट्री करते हो। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव है, हम एंट्री करते हैं, लेकिन आपका स्टॉक इंडेक्स की तरह परफॉर्म नहीं करता है। जैसे इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म किया, आपके स्टॉक ने तो नेगेटिव परफॉर्म किया। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर आप जो है ना एक आसरे में रह जाते हैं, आपके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाती है, ठीक है इंडेक्स पॉजिटिव जा रहा है, हमारा स्टॉक ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव परफॉर्म करता रहता है। उसमें ये होता है कि आपके अंदर जो पावर ऑफ डिसीजन है ना, पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, वो ख़त्म हो जाती है। उसमें आप ये करते हैं कि आप फिर टाइम से निकल नहीं पाते हैं। आप कहते हैं 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये का गैप है, चलें फिल हो जाएगा, लेकिन वो गैप बढ़ता जाता है। फिर अचानक से एक ऐसी हार्ड हिट मारते हैं कि वो इतना बड़ा गैप आ जाता है कि फिर उसमें बंदा स्टक हो जाता है, उसमें से निकला नहीं जाता। फिर यही चीज़ आपके साथ डिस्कस हो रही थी कि इंडेक्स पॉजिटिव है लेकिन अंदरूनी तौर पर धीमक की तरह मार्केट को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो यही ट्रैप है, यही डिसीव है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है मार्केट का, ठीक है, ये टेक्निकली मार्केट नहीं परफॉर्म कर रही। ठीक है, फंडामेंटल्स को तो छोड़ दें, फंडामेंटल्स तो हम जस्ट मार्केट के की जो बेस को देखते हैं कि वो कैसी है मार्केट, बल्कि उसकी जो कंपनी की बेस को देखते हैं, कंपनी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा गेन कर रही है, क्या सी, वो फंडामेंटल में आ जाते हैं। टेक्निकली मार्केट जो है टेक्निकली बिल्कुल सेट थी। ठीक है, लेकिन यही डिस्कशन थी हमारी आपके लिए कि हमारी तरफ से जो टेक्निकली मार्केट ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है और जो हमारे अंदरूनी हालात हैं मुल्क के, वो एक अनसर्टेनिटी है। तो उसके मुताबिक जो है हम बिल्कुल इस चीज़ से मुतमईन नहीं है कि मार्केट ठीक जा रही है, क्योंकि चीज़ें क्लियर वाज़े हो रही थी ना, चीज़ें वाज़े नज़र आ रही थी कि इंडेक्स पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर जो है गैर ज़रूरी वो नीचे झुकाव आ रहा है। ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए। उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि मार्केट में कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो ये कि नीचे के मज़ीद लो हमें मिल गए आपके सामने। आज मार्केट ने -1500 पॉइंट भी किए, उसके बाद मार्केट ने 450 पॉइंट की रिकवरी भी की इंडेक्स में, लेकिन कोई स्टॉक कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। और उसके बाद अगेन अभी मार्केट दोबारा उसी में दोबारा 200 पॉइंट माइनस, यानी कि 1500 में से 200 या 250 पॉइंट ऊपर रही आज। ठीक है, 1500 माइनस किए थे, उसके बाद 200 पॉइंट
تقریباً ریکور کی ہے، لیکن اسٹاکس وہی لوور لاک کے پاس ہی یہ ٹریڈ کر رہے ہیں. مزید آگے بھی بہت زیادہ گنجائش رکھ رہے ہیں اسٹاکس نیچے جانے کی، ٹھیک ہے نا. اس میں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہیں کہ ان کے، کیونکہ جو 27,000 کا جو لیول تھا، ٹھیک ہے، جو کہ کرونا کے ٹائم پر جب مارکیٹ گری تھی 27,000 کا لیول تک آئی تھی، اس وقت جو ریٹ نکل رہے تھے اسٹاکس کے، اس سے بھی نیچے کے ریٹس نکل رہے ہیں. بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جو ابھی نئے لوز دے رہے ہیں، 27,000 کے لیول کو بھی کراس کر کے نیچے کے لوز دے رہے ہیں. یہ تو ایک الگ سینیریو ہے مارکیٹ کو دیکھنے کا، ٹھیک ہے. یہ جو نئے لو آ رہے ہیں، اب اس کے سامنے ایک جو سپورٹ لیول ہے جو 42,715 کا ہے، ٹھیک ہے. یہ سپورٹ لیول آگے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر تو یہ سپورٹ لیول اس سے اوپر مارکیٹ سسٹین کر جاتی ہے تو ہمارا جو ایک نیا سائیکل کا جو کانسیپٹ تھا وہ مینٹین رہے گا، ٹھیک ہے، وہ مینٹین رہے گا اور اسی کو ہم جو ہے نا دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے. اگر یہ 42,715 کا لو ٹوٹتا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اس سے نیچے کا نیا لو لگ جاتا ہے، تو پھر جو ہے پورا سائیکل ہی چینج ہو جائے گا. پھر تو نئے سرے سے لیولز نکلیں گے، نئے سرے سے باٹم آؤٹ ہوگا جو ہے الگ سے ایک پھر نیا اسٹارٹ لینا پڑے گا نئے سائیکل کا. اس میں پھر لیولز نکلیں گے، پھر اس میں ہر الگ زون کے الگ لیولز نکلیں گے، وہ پھر الگ ایک سسٹم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ پورا مارکیٹ کا پورا ایک سینیریو چینج ہو جائے گا اگر یہ 42,715 کا لو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی جو مارکیٹ کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر اس کے اندر انسرٹینٹی آ جائے جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ مینس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسی کنڈیشن آ جائے تو وہاں پر جو ہے مارکیٹ کو جسٹ ہم ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی کے ساتھ دیکھتے ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے. پھر یہ ویٹ کرنا چاہیے کہ کون سا لو نکالتی ہے مارکیٹ. اب مزید یہ ہے کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. فریش انٹریز کا میں نے منع کر دیا تھا کہ یہ جو بلش زون کا جو یہ سٹارٹ تھا جو ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا، اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو فریش انٹریز تو کسی بھی حساب سے روکنا نہیں بنتی، ٹھیک ہے، ان کو نکال دینا چاہیے. ہاں ڈیلیوریز والے نہیں نکالیں، ہاں ڈیلیوریز والے ہولڈ رکھیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اسٹاکس. لیکن فریش انٹریز جو ہوتی ہیں نا ان کو نکالنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ اسٹاکس ابھی بھی ڈسکاؤنٹ ہوں گے، اس میں مزید نئے ریٹس ملیں گے. تو یہ ہے ابھی تک کا جو ٹیکنیکلی ہم نے دیکھا مارکیٹ کو. اور والیومز کی بات کریں تو والیوم بھی اس کا کافی حد تک انکریز ہوا ہے، تقریباً 104 ملین کا والیوم ہے. فرائیڈے کا تو کم تھا بہت. آر ایس آئی تو ڈاؤن سائڈ جا رہا ہے، آر ایس آئی 31 پر ٹریڈ کر رہا ہے اور 30 سے نیچے بھی جا سکتا ہے مزید یہ، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کانٹیکٹ واٹس ایپ نمبر ہے فار پورٹ فولیو مینجمنٹ، یا مارکیٹ کے حوالے سے کوئی چیز ٹیکنیکلی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ سیکھنے کی بیس پر یا ویسے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آنسر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تھا ٹیکنیکلی ہم نے جو ڈسکشن کی. ٹائم فیکٹر رپورٹ اور ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں بھی ہمیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اوور آل مارکیٹ جو ہے انڈیکس اور جو ہے سیکٹر وائز اسٹاکس کی کیا پوزیشن ہے. اگر یہاں پر دیکھیں کلوزنگ وائز تو لیس کلوز میں سارے ہی سیکٹر تقریباً لیس کلوز میں آئے ہیں، نیگیٹو کلوزنگ میں کوئی بھی اسٹاک پازیٹیو کلوز میں نہیں آیا آج، ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو کلوز اور نیگیٹو کلوز دیکھیں یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک سائیکولوجی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ جو میں دکھا رہا ہوں نا یہاں پر کہ نیگیٹو کلوزنگ میں آئے ہیں سارے اسٹاکس، یہ دیکھنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. پازیٹیو کلوزنگ میں اگر چند اسٹاک بھی آئے ہوتے اور وہ بھی اچھے اسٹاک کسی اچھے سیکٹرز کے کوئی ایک دو اسٹاکس بھی اچھے آئے ہوتے ہیں نا پازیٹیو کلوز میں، تو انڈیکیشن جو ہے نا مارکیٹ کی وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ایک الگ ہی ڈیسیجن لیا جاتا ہے. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. وہ پھر اسٹاکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے اسٹاکس ہیں جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا مارکیٹ کو، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا ہی بیکار سا اسٹاک آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ کو کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ اسٹاکس ہوتے ہیں جن کے سائیکل یا زون اور اسپیل کے مطابق ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی انڈیکیشن یہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی پھر آگے کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، کیونکہ رو میں لگ جاتے ہیں نا اسٹاکس. ایک رو ہے جیسے کہ اس میں دو اسٹاک فار ایگزامپل پازیٹیو میں نکل آئے، ٹھیک ہے،
پھر وہ ایک رو میں لگ جاتے ہیں، اگلا دن ان کا پازیٹیو، اس کے پیچھے 4 اور اسٹاک آ جاتے ہیں پازیٹیو میں، پھر 6 اور اسٹاک آ جائے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا مارکیٹ کا ایک سینیریو چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انڈیکیشن ملتی ہے ان چیزوں سے بہت حد تک. یہ تو چند چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو جو ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو کلوزنگ وائز دیکھتے ہیں ٹائم فیکٹر رپورٹ میں کتنے سٹاکس. سیمنٹ سیکٹر ہے، پہلا دن کافی ایسے سٹاک ہیں جو کہ نیگیٹو میں آئے ہیں آج، کیونکہ پہلے جو ہے جب کول پرائزز انکریز ہوئے تھے اس میں سیمنٹ سیکٹر کو کافی اچھا جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے، سیمنٹ سیکٹر ہو گیا، اسٹیل سیکٹر ہو گیا، ان کو اس ٹائم 2 دن پہلے لوور لاک ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئے. وجہ ان کو پازیٹیو پرفارم کیا. ٹھیک ہے، پازیٹیو چلا دیا تاکہ کوئی شارٹ سیلر نہ آئے. شارٹ سیلر آئے گا تو وہ کمائے گا، یہ نہ تو شارٹ سیلر کو کمانے دیں گے نہ تو کسی بائر کو کمانے دیں گے، سب کو یہ کھینچ کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بہترین طریقے کے ساتھ یہ مینیپولیشن کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سارے ہی تقریباً اگر ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں 4 دن سے نیگیٹو کلوز میں جا رہا ہے، اور انجینئرنگ سیکٹر 4 دن سے کچھ اسٹاک اور کچھ اسٹاک پہلا دن ہے. ٹھیک ہے، اور آٹو سیکٹر 4 دن سے نیگیٹو جا رہا ہے. فوڈ سیکٹر 2 دن سے 3 دن سے. بینکس جو ہے میزان بینک 5 دن سے، باقی پہلا دن ہے تقریباً. مسیلینیس میں 4 دن 3 دن 5 دن سے اسٹاکس نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل جو ہے 4 دن سے نیگیٹو جا رہا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی 3 دن سے نیگیٹو. فارما جو ہے 4 دن سے نیگیٹو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ٹائم فیکٹر رپورٹ ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے اسٹاک ہیں 4 دن سے نیگیٹو جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹاک ہیں جو 2 دن سے نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بھی کافی حد تک ہمیں نالج ملتا ہے کہ کتنے دن سے کون سا سیکٹر کیا پرفارم کر رہا ہے. تو یہ تو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی طرح اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں آگے مزید جو ہے، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.